وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ لائق صد احترام معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، مبلغین سنی دعوت اسلامی، حاضرین و ناظرین، آئیے ہم اور آپ مل کر آغاز گفتگو سے قبل انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، متاع دین پر پہرا دیا احمد رضا خان نے، متاع دین پر پہرا دیا احمد رضا خان نے، ملا جو دہر کو صفا کی نورانی فضاؤں سے، ملا جو دہر کو صفا کی نورانی فضاؤں سے، وہ در سے عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے، وہ در سے عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، متاع دین پر پہرا دیا احمد رضا خان نے، لگایا جب نقب ایمان پہ ملت فروشوں نے، لگایا جب نقب ایمان پہ ملت فروشوں نے، پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رضا خان نے، لگایا جب نقب ایمان پہ ملت فروشوں نے، پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رضا خان نے۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ دوستان محترم، آج کی یہ محفل امامین کریمین مجددین، مجدد الف ثانی اور مجدد اعظم امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے منسوب ہیں، اور حضرت سیدنا امام زید شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا عبد الجلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ بارگاہ میں ایصال ثواب بھی مقصود ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم
ان بزرگان دین کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائیں۔ ماشاءاللہ آپ تمام لوگ بالکل تازہ دم اور حشاش و بشاش اور متوجہ ہیں، اور میں ایسا مجمع بالخصوص مسجد میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے جو بات آپ کو سمجھانا ہے اس میں مسجد کا پاکیزہ ماحول بہت ہی زیادہ مؤثر اور کارآمد رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں کو گفتگو سننی ہے، مروجہ تقریروں سے ہٹ کر کے اصل مقصد کی طرف میری آپ کو توجہ دلانا مقصود ہیں، اور کثیر تعداد میں علماء کرام بھی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یہ میرے لیے خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ان علماء کرام کی موجودگی میں آپ سے مجددین کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت پا رہا ہوں۔ دوستان محترم، جس دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اسی دن حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ ان دونوں مجتہدین کی آمد اور جامد کو دیکھ کر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی رخصتی اور امام شافعی کی آمد سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک امام کا دور اجتہاد ختم ہوا اور دوسرے امام کا دور اجتہاد شروع ہوا، یا اس کو یوں سمجھیے کہ ایک مجتہد کے کام کو باقیوں تک پہنچانے کے لیے رب نے دوسرے مجتہد کو بھیج دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان دو مجتہدوں کی زندگی کے اندر کس قدر مماثلت اور یکسانیت پائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم مجتہدین سے ہٹ کر مجددین کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجددین کی فہرست میں دو مجدد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کی سیرت، جن کا کردار اور جن کی خدمات کے اثرات اور نتائج میں ہمیں بے شمار مقامات پر مماثلت، مشابہت اور یگانگت نظر آتی ہیں۔ اور وہ دونوں مجددین کون ہیں جن کے کاموں میں، ناموں میں، نتائج و اثرات خدمات میں یکسانیت اور مشابہت نظر آتی ہیں؟ ان دو مجددین میں سے ایک مجدد کا نام امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے مجدد کا نام مجدد اعظم امام محمد رضا محدث بریلوی ہیں۔ ان دونوں مجددین کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی کے مطالعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دونوں مجددین مقام اور مرتبے میں بھی ایک دوسرے کے مماثل اور مشابہ ہیں۔ ان دونوں کا کام اور نام بھی ایک دوسرے کے مشابہ اور مماثل ہیں۔ ان دونوں کی نسبت اور القاب بھی ایک دوسرے کے مماثل اور مشابہ ہیں، اور ان دونوں کی وفات اور وصال بھی ایک دوسرے سے مماثل اور مشابہ ہیں، حتیٰ کہ ان دونوں کی خدمات اور اس کے اثرات اور نتائج بھی ایک دوسرے سے مماثل اور مشابہ نظر آتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے ادا کیے ہیں، اب اس کی تفصیل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں
کہ ان کے مقام اور مرتبے میں مشابہت کیسے ہیں، ان کے نام اور کام میں مشابہت کیسے ہیں، ان کی نسبت اور القاب میں مشابہت کیسے ہیں، ان کی وفات اور ولادت میں مشابہت اور مماثلت کیسے ہیں، ان کی خدمات، نتائج و اثرات میں مشابہت اور مماثلت کیسے ہیں، تو بس آپ اس کو یوں سمجھتے چلیں کہ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی ماہ شوال میں ہوئی، اور امام احمد رضا محدث بریلوی کی ولادت بھی ماہ شوال میں ہوئی۔ امام ربانی کی ولادت 14 شوال کو ہوئی اور امام احمد رضا کی ولادت 10 شوال کو ہوئی۔ دونوں کا مہینہ ایک، تاریخیں بھی بالکل قریب۔ امام ربانی مجدد الف ثانی جس سن میں آپ کی ولادت ہوئی وہ ہجری سن 971 میں پیدا ہوئے، اور امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سن 1272 میں پیدا ہوئے۔ یعنی دونوں مجددین، اب الفاظ پر کچھ غور کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، دونوں مجددین اپنی اپنی صدیوں میں سیم وقت پر آ رہے ہیں۔ وہ جس صدی میں آئے وہ 71 میں، اور یہ جس صدی میں آئے 72 میں۔ وہ جس صدی میں آئے وہ شوال کا مہینہ، یہ جس صدی میں آئے وہ بھی شوال کا مہینہ۔ وہ جس شوال کی تاریخ کو آئے وہ 14 شوال، اور یہ جس تاریخ کو دنیا میں آئے وہ 10 شوال۔ اسی طریقے سے امام ربانی مجدد الف ثانی کا وصال ہوا تو وہ بھی صفر کے مہینے میں، اور امام احمد رضا کا وصال ہوا تو وہ بھی صفر کے مہینے میں۔ امام ربانی 28 صفر کو دنیا سے وصال کرتے ہیں، اور امام احمد رضا 25 صفر کو دنیا سے وصال کرتے ہیں۔ تو ان کے جانے کا مہینہ بھی ایک ہیں، تاریخیں بھی بالکل قریب قریب ہیں۔ ان کی جانے کا جو سن ہے امام ربانی کا 1034 میں دنیا سے گئے، اور امام احمد رضا محدث بریلوی 1340 میں گئے۔ یعنی یہاں سال میں تھوڑا معمولی آپ کو فرق نظر آئے گا، وہ بھی بالکل قریب قریب ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ولادت کا سن ہو یا وصال کا سن ہو، ولادت کا مہینہ ہو یا وصال کا مہینہ ہو، ولادت کی تاریخ ہو یا وصال کی تاریخ ہو، ان دونوں مجددین کو آپ پڑھیں گے تو جس طرح سے امام اعظم آئے، امام اعظم گئے اور امام شافعی آئے، اسی طریقے سے ان دونوں مجددین کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو زندگی میں یوں مشابہت اور مماثلت نظر آتی ہیں۔ ان کے نام دیکھو تو امام ربانی مجدد الف ثانی کا نام ہے شیخ احمد، اور مجدد اعظم اعلی حضرت کا نام دیکھے احمد رضا۔ دونوں کے نام میں بھی احمد شامل ہیں، اور وہ اصل ہیں، ادھر بھی احمد ہیں ادھر بھی احمد ہیں۔ اور کمال دیکھو اس چیز کے اوپر کہ دونوں نے جو اپنے اپنے وقت میں تجدیدی کارنامہ انجام دیا، کس کس گوشے کو تجدید کر کے نیا کیا انہوں نے۔ امام ربانی کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام ربانی نے عقیدہ توحید پر کام کیا، اسلام کی دوامیت پر کام کیا، قرآن کلام الہی کی عظمت و شان پر خدمات انجام دی۔ تو چونکہ امام ربانی کی تجدیدی کارناموں کا محور اور مرکز اللہ کی ذات ہے کہ توحید پر کام کیا، کلام الہی پر کام کیا، اسلام کی دوامیت پر کام کیا، تو چونکہ ان کا بنیادی نقطہ نظر اللہ کی ذات پر تھا تو انہیں جو مرشد ملے اس مرشد کے نام میں بھی اللہ کا نام موجود ہے۔ یعنی انہیں جو مرشد ملے اس مرشد کا نام ہے خواجہ باقی باللہ۔
اور امام احمد رضا نے عقیدہ رسالت پر کام کیا، عقیدہ ختم نبوت پر کام کیا، صاحب قرآن کی عظمت و رسالت پر کام کیا، تو انہیں جو مرشد ملے ان کے نام میں رسول موجود ہیں۔ اس کو یوں سمجھو کہ جنہوں نے توحید پر کام کیا انہیں مرشد باقی باللہ ملے، جنہوں نے رسالت پر کام کیا انہیں مرشد آل رسول ملے۔ غور کیجئے، یہ لطافتیں، یہ مشابہتیں، یہ مماثلتیں، یہ یگانگت، یہ وحدت اور یہ اشتراک آپ کو ان دونوں مجددین کے پل پل میں نظر آئے گا، سیرت و کردار کے ہر لمحے میں نظر آئے گا، ان کی زندگی کے ورق ورق پر نظر آئے گا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں، یہ مکتوبات ہے میرے سامنے، امام ربانی نے حقیقت کعبہ پر قلم اٹھایا، امام ربانی نے تجلی کعبہ پر قلم اٹھایا اور کعبہ کی عظمت و شان کو بیان کیا، اور امام احمد رضا نے روضہ رسول کی افضلیت پر کلام کیا، تربت اطہر کی فضیلت پر کلام کیا، مدینۃ المنورہ کی عظمت و شان پر کلام کیا۔ ان میں اتنی مشابہت ہے اور اتنی مماثلت ہے کہ جب امام ربانی مجدد الف ثانی خواجہ باقی باللہ سے مرید ہوئے تو باقی باللہ نے کہا، میاں شیخ احمد آفتاب است و ما ہم چون دیگر، یہ شیخ احمد امام ربانی یہ تو ہدایت کا سورج کے سورج، اور پیر یہ کہتا ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں ستارے اس سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہی بات مجدد اعظم امام احمد رضا کے مرشد نے یہ کہی کہ کل قیامت کے دن اگر خدا نے مجھ سے پوچھا آل رسول کیا لایا ہے تو میں کہوں گا میں احمد رضا کو لایا ہوں۔ آپ غور کریں، ادھر امام ربانی کے جو شیخ ہے باقی باللہ ان کا کلام دیکھو، اور ادھر امام احمد رضا کے جو مرشد ہے ان کا کلام دیکھو، مجددین کی یکسانیت بھی دیکھو اور ان کے مرشدوں کی مماثلت بھی دیکھو۔ اسی طریقے سے امام ربانی کے خلف صادق، امام ربانی کے خلف صادق آپ کے صاحبزادے مجدد الف ثانی کے بیٹے خواجہ محمد معصوم نے اپنے دستے کرم پر 9 لاکھ گنہگاروں کو توبہ کرائی، اور امام احمد رضا کے فرزند صادق سرکار مفتی اعظم نے شدی تحریک کے وقت 9 لاکھ لوگوں کو توبہ کرا کر اسلام میں داخل کر دیا۔ یہ مشابہت، یہ مماثلت ان دونوں مجددین کی زندگی میں آپ کو ہر لمحہ نظر آئے گی۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو آپ کی سمجھ میں آنے والی ہیں اور میں نے بتا دی، ورنہ خدا کی قسم بلا مبالغہ میرے علم میں اس وقت امام ربانی کے یہ جو میں نشان لگا کر لایا ہوں، خدا کی قسم امام ربانی نے جس عقیدے پر چند سطریں لکھ کر کے حقیقت کو اجاگر کیا، ان چند سطروں کے حوالے سے امام احمد رضا کو پڑھو گے تو کئی کئی کتابیں امام احمد رضا نے لکھی ہیں۔ یعنی دونوں کی تعلیمات میں اختصار اور تفصیل ہے۔ امام ربانی کے یہاں اختصار ہے، امام احمد رضا کے وہاں تفصیل ہے۔ یہاں 4 سطر میں بات بیان کر دی گئی، وہاں اسی 4 سطر کے دلائل میں 40 صفحات لکھے گئے۔ دونوں کے عقائد ایک، دونوں کے نظریات ایک، دونوں کی افکار ایک، دونوں نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا، اور خوش نصیب ہے سنی مسلمان جو دونوں کو برابر مانتا ہے۔ ہمارے لیے امام ربانی بھی مجدد ہیں، ہمارے لیے امام احمد رضا بھی مجدد ہیں۔
اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا شجرہ نہیں ہے کہ جس کا اوپر کوئی باپ دادا نہ ہو، جس کا اوپر کوئی کٹا ہوا ہو یا گمنام ہو یا اس کو اپنے طریقت اور علم کے شجرے کا پتہ نہ ہو۔ ارے ہم وہ غلامان مصطفیٰ علیہ السلام ہیں کہ ہمارا شجرہ طریقت کا بھی دیکھو تو ہمارے شیوخ سے لے کر مولا علی سے لے کر گنبد خضرا تک پہنچتا ہے، اور ہمارے علم کا شجرہ بھی دیکھو تو امام اعظم ابو حنیفہ سے ہو کر، عبداللہ ابن مسعود سے ہو کر، مولا علی سے ہو کر بارگاہ رسالت تک پہنچتا ہے۔ اب غور کیجئے، یہ تھا میری گفتگو کا ایک حصہ۔ اب میں دوسرا جز شروع کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر ایک تیسرا جز، پھر بات ختم۔ میں گفتگو کو بالترتیب کرنے کا عادی ہوں، یہ میری کمزوری ہو یا خوش نصیبی ہو، جو بھی ہو، مگر بات سمجھانے کا میرا ایک سلیقہ ہے۔ تفنن کلام کوئی مقصود نہیں نہ ملحوظ ہے کہ یہ بات ہماری قوم سمجھ جائے۔ ابھی ہمارے شاعر صاحب جب کلام پڑھ رہے تھے، آپ لوگ عشق رضا میں جھوم رہے تھے، خدا کی قسم میں تو آپ کو دیکھ دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت سے اتنے پیار کرنے والے ہیں، ایسے دیوانے یہاں موجود ہیں، تو اب دیکھو کہ فکر رضا کیا ہے، دیکھو کہ فکر مجدد الف ثانی کیا ہے۔ اب ان دونوں کے اندر مماثلت آپ کو میں نے دکھا دی۔ اب دوسرا جز میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ کاش میں مجدد الف ثانی کے زمانے میں ہوتا اور ان کی درسگاہ میں بیٹھتا، ان کی محفل میں بیٹھتا۔ کاش میں امام احمد رضا کے زمانے میں ہوتا اور ان کے قدموں میں بیٹھتا۔ بولو ہر ایک کی تمنا تھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ میں ان مجددین کی خدمت میں رہتا، قدموں میں بیٹھتا، نشستوں اور مجلسوں میں شرکت کرتا، ان کے فیوز و کلمات کو اپنے کانوں سے سنتا، دل میں جگہ دیتا۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہے، مگر آج میں تمہیں وہ فارمولہ دینے آیا ہوں کہ اگر اس فارمولے پر آپ نے عمل کیا تو کوئی بات نہیں، زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم دور ہیں، مگر یہ فارمولہ وہ ہے، جہاں رہو جو کوئی رہیں، عمل کریں تو ان کی محفل میں ہی بیٹھا ہوا نظر آئے۔ یہ کیسے؟ دیکھیے، امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ الرحمن، امام بخاری، ان کی بارگاہ میں حضرت محمد بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری کے شاگرد تھے۔ محمد بن ابی حاتم امام بخاری کے شاگرد تھے۔ اب امام بخاری انہیں احادیث املا کرواتے، احادیث لکھواتے، امام بخاری بولتے، امام محمد بن ابی حاتم ان احادیث کو نقل کرتے، لکھتے تھے۔ امام بخاری کو ایک دن، اس کو ٹھیک کر دو تھوڑا، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن ایسا لگا کہ محمد بن ابی حاتم کچھ ملول خاطر ہو رہے ہیں۔ امام محمد بن ابی حاتم کے بارے میں امام بخاری کو ایسا لگا کہ ان کی طبیعت اکتا رہی ہے اور یہ اب یہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، یعنی اب رات دن لکھنا، بولے لکھے تو طبیعت اکتا رہی ہے۔ امام بخاری کو ایسا لگا کہ میرا شاگرد لکھتے لکھتے اکتا گیا ہے، اب یہ کہیں چلا نہ جائے اس کام کو چھوڑ کر۔ جب امام بخاری نے یہ محسوس کیا کہ ان کی طبیعت اکتا رہی ہے تو امام بخاری نے فرمایا، طب نفسا، اے میرے شاگرد خوش رہا کر، طب نفسا، خوش رہا کر، فإن أهل الملاهی فی ملاہیہم وأهل الصناعات فی صناعاتہم والتجار فی تجاراتہم وأنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابہ۔ اے میرے شاگرد، دھیان ہے آپ کا، بچے خاموش رہیں اور بڑے بہت توجہ سے اس بات کو سنیں۔ یہ وہ امام بخاری کی بات سنا رہا ہوں کہ جس بزرگ کو آپ نے نہ پایا زمانے کے اعتبار سے اور زمینی قرب کے اعتبار سے، آپ کہیں دور ہیں مگر
ان کی مجلس میں بیٹھنے والا فیض پانا چاہتے ہیں، یہ وہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ جس پر آپ اگر کاربند ہو گئے تو پھر بزرگ کوئی ہو کہیں ہو، آپ کوئی ہو اور کہیں ہو، آپ کو ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا فیض ملے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں میرے شاگرد تیری طبیعت میں اکتاہٹ اور اچاٹ پن محسوس کر رہا ہوں، طیب نفسا خوش رہا کر، فإن أهل الملاہی فی ملاہیہم، کھیل تماشوں والے اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، وأهل الصناعات فی صناعاتہم، اور پروڈکٹ تیار کرنے والے اپنی پروڈکٹ میں لگے ہوئے ہیں، والتجار فی تجاراتہم، اور تاجر اپنی تجارتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اے میرے شاگرد تاجر تو تجارتوں میں لگے ہیں، کھیل کود والے تماشوں میں لگے ہیں، پروڈکٹ تیار کرنے والے پروڈکٹ میں لگے ہیں، تو اکتاہٹ محسوس نہ کر، خوش ہو جا۔ تجھے پتا ہے تو کس کام میں لگا ہوا ہے؟ انت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رات دن یہ لکھتا ہے کہ حضور نے یہ کہا، صحابہ نے یہ کیا، حضور نے یہ فرمایا، صحابہ نے یہ کیا۔ تو تجارت والے تو تجارت میں لگے ہیں، کھیل کود والے کھیل کود میں لگے ہیں، ان کا وقت تو کھیل کود میں، تجارت میں، پروڈکٹ میں لگتا ہے۔ تو خوش رہا کر، تیری زندگی کا لمحہ لمحہ نبی اور نبی کے صحابہ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو جو حدیثیں پڑھتا ہے اور لکھتا ہے، تو جو صحابہ کے اقوال پڑھتا ہے اور لکھتا ہے، تو جو احادیث کی تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے، اس کی کتابت کرتا ہے، یہ تیرا رات دن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ تو لکھتا ہے کہ حضور نے کہا، حضور سے سنا، حضور نے کیا، حضور نے یہ کھایا، حضور نے یہ پہنا، تو وہ تو تجارت، پروڈکٹ اور کھیل میں لگے ہیں۔ تو اکتاہٹ محسوس نہ کر، تو ہر لمحہ اپنے نبی کے ساتھ لگا ہوا ہے، نبی کے صحابہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ جو جس کی بات پر عمل کرتا ہے وہ کہیں رہے اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ اب دوسری دلیل میں جو ذکر کر رہا ہوں، سیر اعلام النبلاء میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان ابن عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک یکثر الجلوس فی بیتی، عبداللہ ابن مبارک اکثر وقت اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے، باہر بازاروں میں لوگوں کے پاس نظر نہیں آتی تھی، اکثر ان کا وقت اپنے گھر میں گزرتا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا، فقیل لہو، ان سے سوال کیا، پوچھا، الا تستوحش، اے عبداللہ ابن مبارک، اتنا ٹائم تو گھر ہی میں بند رہتے ہو، تو کیا تمہیں گھر کی چار دیواری میں وحشت نہیں محسوس ہوتی؟ اکیلا پن، اجنبیت، اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی؟ تو جانتے ہو عبداللہ ابن مبارک نے کیا جواب دیا؟ کیف استوحش وانا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابی، مجھے گھر کی چار دیواری میں وحشت کیسے محسوس ہو؟ گھر کی چار دیواری میں میرا ہر لمحہ نبی اور نبی کے صحابہ کے ساتھ گزرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اللہ دوستان محترم، بالکل متوجہ رہیں، بات اتنی طویل نہ کروں گا کہ آپ کی طبیعتیں اکتا جائے۔ آپ کی طبیعتوں کا جن کی بات بیان کر رہا ہوں تو مجھے خود بھی اس کا احساس ہے کہ آپ کی طبیعتیں بھی نہ اکتا جائے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ جب سنایا ہی نہیں جا رہا ہے کہ انت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابی، تو پھر ہماری بھی طبیعتیں کیوں اکتا ہیں؟ جب بات انہی کی کر رہے ہیں
تو ہم بھی خوش حشاش بشاش کیوں نہ رہیں؟ غور کریں اس چیز پر۔ تو حضرت امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کی بات ہو یا حضرت امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک کی بات ہو، ان دونوں کی باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ جو جس کی بات پڑھتا ہے اور جس کی بات پر عمل کرتا ہے، وہ کہیں بھی رہے، کسی بھی برادری کا ہو، جس کی بات پڑھتا ہے، جس کی بات پر عمل کرتا ہے، حقیقت میں وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ اب بات نتیجے تک تیسرے جز میں یوں آتی ہیں کہ ہر شخص اس بات کا متمنی ہے، ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہے کہ کاش ہم مجدد الف ثانی کے دور میں ہوتے اور ان کی مجلس میں بیٹھتے، کاش ہم امام احمد رضا کے دور میں ہوتے اور ان کے قدموں میں بیٹھتے۔ کوئی بات نہیں، زمانہ زمین کے فاصلے تو اتنے دور ہمیں لے آئے، مگر ان کی تعلیمات نے پھر ہمیں ان کے قدموں کے قریب کر دیا کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو پھر ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، نور ہی نور ہیں، اور اس میں ہمارے لیے سرور ہی سرور ہیں۔ اب میں وہ تعلیمات آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں جو امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمائی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام محمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارا سنی ہونا۔ آج کے صلح کلیت کے دور میں اور آج کے فتنہ فساد، ذہنی آوارگی، قلبی بیماری اور بدعقیدگی کے مسموم اور زہریلے اثرات نے لوگوں کو ایسا پراگندہ کر دیا ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں بلکہ بول رہے ہیں کہ یار سنی بات مت کرو، مسلمان والی بات کرو، صرف ہم مسلمان ہیں، سنی بات مت کرو۔ سنی بولتے ہیں تو فرقہ پرستی ہوتی ہے، کسی کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں خارج کیا جا رہا ہے، تو ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں، سنی نہ کہیں۔ ایسی باتیں آج کل بڑی تیزی سے عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس سلسلے میں امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ ہیں مکتوبات امام ربانی۔ چونکہ یہ بات بھی آج سمجھی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی سنیت پر زور دیا ہے یہ صرف امام احمد رضا نے دیا ہے، اور سنیت کی بات یہ صرف امام احمد رضا نے سکھائی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں یہ امام ربانی ہیں، اور یہ ان کو دنیا اسلام نے صرف ایک صدی کا نہیں، 1000 سال کا مجدد مانا ہے۔ الف ثانی دوسرے 1000 سال کا یہ مجدد، ان کی تعلیمات سنیت کے حوالے سے کیا رہی ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے، یہ جلد نمبر 1 ہیں۔ اور میں اب بھی آپ کو وہ بات یاد دلا رہا ہوں، جس کی بات سنو گے اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، تو یہ اس نیت سے سننا۔ کبھی یہی باتیں تھی جو امام ربانی اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سنایا کرتے تھے، آج وہی باتیں میں اور آپ دونوں سعادت مند ہیں اس حیثیت سے کہ ہمیں ان کی ہو بہو باتیں سننے اور سنانے کا شرف مل رہا ہے۔ غور کیجیے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو سعادت مند سمجھیے۔ یہ پہلی جلد ہے، اور پہلی جلد میں مکتوب نمبر 193، اس میں امام ربانی نے خواجہ عبید اللہ احرار کا فرمان نقل کیا ہے۔ یعنی ایک تو امام ربانی خود سنی ہونا کتنا اپنے آپ کو اور اپنے مریدوں کو کہلوانا ضروری سمجھتے تھے، اور بات اپنے سے پہلے بزرگ کی پیش کر رہے ہیں، یعنی سلسلہ کڑی اوپر سے بھی ملی ہوئی ہے
کیا فرماتے ہیں؟ از حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالی سرہ منقول است کہ خواجہ عبید اللہ احرار کے بارے میں لکھا گیا ہے، می فرمودن خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے تھے کیا؟ اگر تمام احوال و مواجید را بما بدہن و حقیقت مارا بعقائد اہل سنت و جماعت متحلہ نسازن جز خرابی ہیچ نمیدانا. یہ فارسی ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، امام ربانی فرماتے ہیں کہ خواجہ عبید اللہ احرار نے کہا کہ اگر کوئی میرا تعارف کرائے، میرا انٹروڈکشن کرائے، میری پہچان کرائے، اور میری پہچان کراتے کراتے تمام احوال و مواجید را بما بدہن کہ میرے بارے میں یہ کہیں کہ عبید اللہ احرار کی تو یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے، یہ بھی شان ہے، یہ بھی مرتبہ ہے، یہ بھی مرتبہ، یہ بھی مرتبہ ہے، مجھے سارا کچھ کہے، وہ حقیقت مارا بعقائد اہل سنت و جماعت متحلہ نسازن، لیکن میرے تعارف میں یہ نہ کہیں کہ عبید اللہ احرار کٹر قسم کا سنی ہے. اگر یہ نہ کہیں، باقی ساری میری فضیلتیں بتائیں، سارے میرے مناقب بتائیں، سارے میرے کمالات بتائیں، مگر مجھے سنی نہ کہیں جز خرابی ہیچ نمیدانم. فرماتے ہیں میں اس کو نقصان کے سوا کچھ نہیں سمجھتا. آج کے منہاجیت زدہ لوگوں کو دیکھو، سنیت کیا ہوتی ہے جی؟ ہم صرف مسلمان ہیں، ہم صرف اسلام کی بات کرتے ہیں. تم اسلام کی بات کرتے ہو، ہم بھی اسلام کی بات کرتے ہیں، مگر بتاؤ دنیا کو سچا اسلام انہی کے پاس ہے جنہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. یہ ہیں امام ربانی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ خواجہ عبید اللہ احرار نے کہا میری ساری فضیلتیں بتائے. اب انٹروڈکشن کرانے والوں اگر کسی عالم کا انٹروڈکشن کراتے ہو تو یہ انٹروڈکشن کا طریقہ بھی ان بزرگوں سے سیکھ لو. اور کوئی پکا سنی نہیں ہے تو اس کے تعارف میں کہو کہ ماشاءاللہ یہ حضرت بہت کٹر سنی ہے جی. تو انہیں کچھ اس کا بھی احساس ہو کہ کٹر سنی رہنا کتنا ضروری ہے. کیوں مبارک ہے؟ یہ بھی طریقہ تعلیم اور طرز تربیت ہے. امام ربانی کہتے ہیں کہ تمام میرے فضائل بیان کیے جائے، جملہ احوال و مواجید را بما بدہن و حقیقت مارا باقاعد اہل سنت و جماعت متحلہ نسازن جز خرابی ہیچ نمیدانم. تمام میری خوبیاں بیان کی جائے، یہ تو اتنے بڑے درجے کا متقی ہے، اتنا تہجد گزار ہے، اتنا تقوی شعار ہے، اتنا پارسا ہے، مگر وہ حقیقت مارا بعقائد اہل سنت و جماعت متحلہ نسازن، اور مجھے سنی نہ کہیں، مجھے پکا راسخ العقیدہ سنی نہ کہیں جز خرابی ہیچ نمیدانم. فرماتے میں سمجھوں گا کہ میرا نقصان ہی نقصان ہوا ہے. اور آگے بات سننا، اس لیے سنی مسلمانوں، سنی لفظ بولنا، سنیت کا چرچا کرنا یہ فرقہ واریت نہیں، اپنے آپ کو فرقہ واریت سے بچانا ہے. جنہوں نے دامن اسلاف کو چھوڑا وہ دیوبندی آج اپنے آپ کو سنی کہنے لگے. چونکہ سنیت کی چادر بہت ستھری ہے، گندے لوگ اوڑھ کر اپنے عیبوں کو چھپانا چاہتے ہیں، مگر ہم اس ستھری چادر کو کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. جسے سنیت کی ستھری چادر میں آنا ہے اسے ان اسلاف کا عقیدہ اپنانا ہے، تو جا کر کے پھر سنیت کی ستھری چادر کو اوڑھے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور خواجہ عبید اللہ احرار نے اگلی جو بات کہی ہے نا وہ اس سے بھی کمال والی ہے. فرماتے اگر تمام خرابی ہارا برما جمع کنن و حقیقت مارا بعقائد اہل سنت و جماعت بنوازن
ہیچ باک ندارم. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اگر تمام خرابی ہارا برما جمع کنن، اگر مجھ میں تمام خرابیوں کو جمع کر دے کہ اس میں تو یہ بھی عیب ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی، جن کا حوالہ امام ربانی دے رہے ہیں وہ خواجہ عبید اللہ احرار کہتے ہیں اگر جملہ خرابی ہارا برما جمع کنن، تمام خرابیوں کو میرے سپرد کر دیا جائے، اس میں تو یہ بھی خرابی، یہ بھی کمی، یہ بھی عیب، سب کچھ مجھے کہا جائے، وہ حقیقت مارا بعقائد اہل سنت بنوازن، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جائے کہ عبید اللہ احرار میں یہ کمیاں تو ہیں مگر ہے پکا سنی مسلمان، ہے پکا سنی. ہیچ باک ندارم، فرماتے پھر مجھے کوئی خوف نہیں ہے، ہیچ خوف نمیدانا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، چونکہ سنیت ہی ہر خوبی کی جامع ہے، سنیت ہی ہر کمال کی جامع ہے. سنیت ایک ایسی ستھری چادر ہے، اس کے نیچے جو آتا ہے وہ اللہ کا بھی باادب رہتا ہے، نبیوں کا بھی باادب رہتا ہے، امام الانبیاء کا بھی باادب رہتا ہے، اولیاء کا بھی باادب رہتا ہے، صوفیاء صالحین کا بھی باادب رہتا ہے، علماء سادات کا بھی باادب رہتا ہے، خان کا مدرسے کا بھی باادب رہتا ہے، مزار کا بھی باادب رہتا ہے. ارے یہ وہ ستھری چادر کے جس چادر میں وہی آتا ہے جو سراپا ادب ہی ادب ہوتا ہے. تو خواجہ عبید اللہ احرار کہتے ہیں جملہ خرابی ہارا برما جمع کنن و حقیقت مارا بعقائد اہل سنت و جماعت بنوازن ہیچ باک نمیدانن. اگر مجھ میں ساری خرابیاں جمع کر دو مگر یہ کہو کہ عبید اللہ احرار پکا سچا سنی ہے، فرماتے پھر میں محسوس کروں گا کہ میری کوئی خوبی نہیں بیان کی گئی مگر میرے تعارف کا حق ادا ہو گیا. اس حوالے سے یہ ایک ایسا سمجھو کہ لیبارٹری ہے، یہ امام ربانی کی لیبارٹری ہے، اس میں چیک کرو اور جائزہ لو کہ کون کہاں کھڑا ہے اور کس کو کہاں کھڑا رہنا چاہیے، اسلاف کی تعلیمات کیا ہے اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں. یہ ہے امام ربانی کی تعلیمات. اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ آگے ایک حوالہ اور بھی میں آپ کے سامنے اس حوالے سے پڑھوں. یہ مکتوبات امام ربانی کی پہلی جلد کا مکتوب نمبر 251، اس میں صفحہ نمبر 60 پہ امام ربانی فرماتے، پوری بحث کی ہے اس پر، اور واقعی میں یہ پڑھنے کے لائق ہیں اور اس کا باضابطہ درس ہونا چاہیے. اب فارسی بھی ہمارے اداروں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، گلستاں بوستاں جو رکھی ہوئی تھی اس کو بھی نکال دیا، تو اب یہ کب کون پڑھے گا نا، کیسے پڑھے گا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. خیر، یہ امام ربانی نے مکتوب نمبر 251 کے صفحہ نمبر 60 پہ لکھا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ان کی مجلس میں بیٹھنے کا لطف حاصل کرو. فرماتے پس باید، یعنی پورا صحابہ کے بارے میں پوری گفتگو کی پورا یہ چیپٹر میں، اور اس کے بعد اخیر کی 2 سطریں جو پورے مکتوب کا خلاصہ ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. امام ربانی فرماتے پس باید کے مدار اعتقاد را بر آنچ معتقد اہل سنت است دارند. یعنی آج اگر کوئی سنی عالم، سنی امام عوام کو یہ کہتا ہے کہ یار سنی بن کے رہو، پل پلے نہ رہو، سلے کلی نہ رہو، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. ارے یہ بات امام ربانی نے بھی کی ہے. یہ علماء اگر ان سے جڑے ہوئے نہ ہوتے، اپنے گھر کی کہتے تو کچھ اور کہتے، مگر چونکہ یہ وارث اور جانشین ہیں ان علماء ربانی ان کے، تو بات تو انہی کی بولیں گے. کیا کہا امام ربانی نے پوری بحث کرنے کے بعد؟ پس باید کے مدار اعتقاد را بر آنچے معتقد اہل سنت استدارن. حاصل کلام یہ کہ اپنے عقیدے کا دار و مدار سنی عقیدے پر رکھنا، اپنے عقیدے کا دار و مدار سنی عقیدے پر رکھنا،
اب یہ کیا ہے؟ یہ علماء کرام میرے کرم فرما ہے، یہ بیٹھے ہیں سرپرستی فرما رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر لوگوں کی کلپیں نہ سنو، ادھر ادھر کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ تو اس دور میں سوشل میڈیا تو تھا نہیں، مگر امام ربانی نے بات وہی کہی ہے۔ کیا کہا؟ اپنے عقیدے کا دار و مدار سنی عقیدے پر رکھو، وَسُخَنَانِ زید و امر را در گوش نیارن، اور للو پھلو کی باتوں پر کان نہ دھرا کرو۔ یہ علماء زید و امر کی باتوں پر کان نہ دھرو، اس کا کیا مطلب؟ یہی ہے کہ ان للوؤں کی باتوں پر کان نہ دھرا کرو۔ اس سے خصیص بھی کوئی جملہ ہوتا تو میں ایسوں کے لیے استعمال کرتا۔ وَسُخَنَانِ زید و امر را در گوش نیارن، کہ ایسوں کی باتوں پر کان نہ دھرو، اپنے عقیدے کا دار و مدار سنی عقیدوں پر رکھو۔ آگے فرماتے ہیں مدار کار، اب یہ جو زید و امر بنے ہوئے ہیں نا، یہ وہ فلاں فلاں جتنے بھی ہیں، تو فرماتے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کار را مدار کار را بر افسان ہائے دروغ ساختن خود را ضائع کردن است۔ فرماتے ہیں کہ مدار کار را بر افسان ہائے دروغ، جھوٹے افسانوں پر اپنے عقیدوں کا دار و مدار رکھنا خود کو برباد کرنا ہے۔ تو یہ زید و عمر کی باتیں یہ جھوٹے افسانے ہیں، ان کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ کان کس بات پر دھرو؟ سنی عقیدہ کیا ہے، سنی عقیدہ کیا ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں امام ربانی، فرماتے ہیں تقلید فرقہ ناجیہ ضرور است۔ لوگ کہتے ہیں نا ضروری ہے سنی ہونا، مسلمان ہونا کافی ہے، ضروری ہے سنی ہونا۔ امام ربانی فرماتے ہیں تقلید فرقہ ناجیہ ضرور است۔ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ تا امید نجات پیدا شود، دنیا اور آخرت میں نجات پانا ہے تو پھر تجھے سنی بن کے رہنا ہے، پھر جانا ہے جہنم میں تو پھر تیرے لیے سنیت دار و مدار کیوں بنے؟ جنت جانا ہے، نجات پانا ہے تو اس کے لیے سنی عقیدہ ضروری ہے۔ اور اس پر میں اب دوسرے مکتوبات کی طرف جاؤں گا، وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن میں یہاں علماء کرام کی بالخصوص توجہ چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے ہمارے اپنے سنی کہلانے والے باتیں کیا کرتے ہیں؟ باتیں یہ کرتے ہیں کہ جو قول ہے جمہور نہیں، اجماع نہیں، کسی کتاب میں مرجوح قول لکھا گیا ہے اور اس مرجوح قول کو لے کر مجمع میں بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اس کو اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا السواد العظم من شذ شذ فی النار۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت کے بڑے گروہ کی پیروی کرنا، جو اس بڑے گروہ سے ہٹا وہ جہنم میں گرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے فتح و رضویہ شریف میں 1 2 10 20 علماء کبار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ جمہور اور اجماع کے خلاف کہیں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یعنی اس کو اب یہ بھی ایک علماء کے لیے مسئلہ ہے کہ بھائی وہ جب قول تھا جمہور اور اجماع نہیں تھا تو ان علماء نے کتابوں میں لکھا ہی کیوں؟ تو یہ درسگاہی باتیں ہیں، مگر سمجھنا چاہو گے تو آپ کی بھی سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ جیسے کوئی بات صحابہ کے بارے میں کہہ دی، کوئی بات اہل بیت اطہار کے بارے میں کہہ دی، اور پھر حوالہ یہ لائے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ ارے کتاب میں لکھ کر کے کبھی اس کا رد بھی کیا جاتا ہے، لکھا اس لیے بھی جاتا ہے کہ لکھ کر کے اس کی مرجوحیت بتائی جائے، اس کا ضعیف ہونا بتایا جائے، اس کے حوالے سے اس پر اعتراض کیا جائے اور اس کا صحیح نہ ہونا بتایا جائے۔
میں نے کئی لوگوں کو ایسا پکڑا کہ ایک صفحہ ہے، ایک ہی صفحہ ہے عربی کتاب کا، اور مقرر اس میں بیان کر رہا ہے مرجوح قول، اور اسی صفحے کے اوپر نیچے اجماعی قول ہے، مگر اس کو چھوڑ رہا ہے۔ تو ہمیں قول اور بات پر عمل کا پابند نہیں کیا گیا، ہمیں اجماع اور جمہور کا پابند کیا گیا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی سنی روش سے ہٹ کر کے کسی بزرگ کی بات لے کر آتا اور کہتا ہے فلاں بزرگ نے ایک کتاب میں لکھا ہے، ڈرو مت، گھبراؤ مت، فوراً اس کے سامنے یہ کہو کہ فلاں بزرگ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، مگر ہمیں یہ بتاؤ کہ اہل سنت کا اجماع کس بات پر ہے، جمہور اہل سنت کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک صاحب فیس بک پر باتیں کر رہے تھے تو لایو سوالات کے جوابات دے رہے تھے، اور اس پر نبیوں کے سوا، فرشتوں کے سوا معصوم ہونے پر محی الدین ابن عربی کا قول ذکر کر رہا تھا کہ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا بھی کوئی معصوم ہو سکتا ہے، حالانکہ اہل سنت کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، صرف نبی اور فرشتے معصوم ہیں، ان کے علاوہ باقی اہل بیت اطہار، صحابہ، اولیاء یہ محفوظ ہیں مگر معصوم نہیں ہیں۔ اس پر وہ بحث کر رہا تھا اور شیخ محی الدین ابن عربی کا قول ذکر کر رہا تھا، تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا، میرے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اس طرح کی بات کر رہا ہے آپ، اور وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دے رہا ہے فیس بک پہ لائیو، آپ کچھ سوال کرو اس سے۔ تو میں نے اس پہ لکھ کے بھیجا کہ معصومیت کے حوالے سے آپ قول نہ بتاؤ، اہل سنت کے جمہور کا فیصلہ بتاؤ، اجماع امت بتاؤ۔ آپ یقین مانیں وہ اوپر نیچے سب کی کومنٹس کا جواب دے رہا تھا، میرے سوال کو اس نے سونگا تک نہیں، اس طرف وہ متوجہ ہی نہیں ہوا۔ آج ایسے لوگ بھی سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کو زخمی کر رہے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں۔ یعنی جیب سے پیسے کوئی نکال جائے تو ہو سکتا ہے تجھے پتا نہ ہو، مگر آنکھ سے کاجل چرا لے اور تیری نیند بھی نہ کھلے تو یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تیری گٹھڑی کو ایسا چور تاک رہا ہے اور تو مزے کی نیند نکال رہا ہے۔ تو ایسے تمام گماشتوں کو، ابھی تو میں بہت خاموش ہوں، رب نے مجھے مہلت دی اور ایسے لوگ باز نہ آئے تو پھر میں ان مجددین کی تعلیمات پیش کر کے نام بنام ان کو ظاہر کروں گا کہ یہ ہیں ربانی اماموں کی تعلیمات اور یہ ہیں عقیدہ اہل سنت کے ساتھ دھوکہ دینا۔ چونکہ میرے آقا نے فرمایا، یہ بھی امام ربانی نے کہا، یہ دیکھ لیجئے، یہ بھی امام ربانی کا جو قول سنا، اس سے پہلے امام ربانی نے اس حدیث کو لکھا ہے، اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جب فتنے ظاہر ہوں، بدعتیں ظاہر ہوں اور عالم اپنا علم ظاہر نہ کریں تو اس عالم پر بھی لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، اور اس کا نہ حج قبول، نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ تو دوستان محترم، یہ بھی ایک واردات ہے جو اہل سنت کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ جمہور کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ اجماع امت کیا ہے، مگر اس کے باوجود مرجوح قول کو پیش کرنا، اور پھر اس میں بھی میں تو آپ کو کیا بتاؤں، میرا سینہ گھٹن محسوس کر رہا ہے ان باتوں کو کرتے کرتے۔ تو یہ ہے مجددین کی تعلیمات کہ تقلید فرقہ ناجیہ ضرور است تا امید نجات پیدا شود، کہ اہل سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے، یہ پیروی کرو گے تو نجات ملے گی، اس کے علاوہ نجات نہیں ہے، اس کی پیروی یقیناً ضروری ہے۔
اب یہ میری گفتگو کا ایک حصہ یہاں پر ختم ہوا. یہ دو اقوال میں نے ابھی صرف پیش کیے ہیں سنی ہونے کے بارے میں. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اس لیے اپنے آپ کو سنی کہا کرو، لکھا کرو. میں تو یہ کہتا ہوں جہاں شرٹی میں بچوں کے پیدائشی نام لکھواتے ہو صرف مسلمان نہ لکھواؤ، سنی مسلمان لکھواؤ، سنی مسلمان لکھواؤ. چونکہ پوری دنیا میں اسلام کو جنہوں نے بدنام کیا ہے وہ سنیوں کے علاوہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ایسے کانڈ کیے کہ دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ رہی ہے. امن عالم کا اگر علم بردار اس دنیا میں کوئی مسلمان ہے تو وہ صرف سنی مسلمان ہے. اب دیکھیے دوسری بات، اور یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کے بعد ایک اور بات عرض کروں گا اور آپ لوگ بھی بیٹھیے گا سکون سے. یہ ہیں امام ربانی کی مکتوبات کی پہلی جلد اور مکتوب نمبر 36. ابھی آپ نے سنا ہوگا بہت باتیں چل رہے ہیں نا، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت. جسے کچھ نہیں آتا اسے طریقت کا لفظ آتا ہے، جسے طہارت کا طریقہ نہیں پتا، جسے غسل خانے میں جانے کا طریقہ نہیں پتا، اسے طریقت اور معرفت کا لفظ ضرور آتا ہے. امام ربانی کی تعلیمات سنو، خدا کی قسم میرے کئی بیانات امام ربانی پر ہے، وہ آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں. امام ربانی نے یہی دو کتابیں لکھ کر کے اکبر کے دین الہی کے پرخچے اڑا کر کے رکھ دیے. یہی دو کتابیں، ان کتابوں کے اندر وہ مکتوب بھی ہیں جو جہانگیر بادشاہ کے وزیروں کو امام ربانی نے لکھے تھے، جہانگیر کے مشیروں کو امام ربانی نے لکھے تھے، اور امام ربانی نے جہانگیر کے مشیروں اور وزیروں کو ہی تعلیم اور تربیت دے کر کے اپنا نمائندہ بنا دیا. وہ باتیں ایک الگ بحث ہیں جس پر کبھی گفتگو کریں گے. لیکن آج طریقت اور تصوف کے نام پر جو کچھ بلائیں اہل سنت کو کھا رہی ہیں. داتا گنج بخش علی حجویری کا نام سنا ہوگا آپ نے، جن کے مزار پر سلطان الہند نے بھی چلہ کیا، اور ان کے مزار سے سلطان الہند نے فیض پایا، اور وہاں لکھا غریب نواز نے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. ہم گنج بخشی چشتی ہیں. امام ربانی کی تعلیمات تو آپ نے سنی. اب ادھر گنج بخش نے کیا کہا 3 صورتیں انہوں نے بیان کی. میں نے ایک کتاب لکھی ہے تصوف اور طریقہ تصوف، اس میں یہ بحثیں میں نے کی. حضرت گنج بخش علی رحمان نے لکھا کہ تصوف کے حوالے سے 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک صوفی، ایک متصوف اور تیسرا مستصوف. صوفی وہ ہیں جو اپنے آپ کو مرضی مولا میں فنا کر دیں، اور متصوف وہ ہیں جو فنا تو نہیں کر چکا مگر عبادت، ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعہ سچی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور یہ دونوں ہی قابل تعریف. مگر داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، ان کا عرس بھی ابھی گزرا ہے 20 کو، تو امام داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں مگر تیسرا المستصوف، بناوٹی صوفی، جال ساز صوفی، صوفیت کا لبادہ اوڑھنے والا المستصوف، فرماتے ہیں یہ وہ ہوتا ہے جس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں مگر دنیاوی منصب، دنیاوی عزت اور مال جمع کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ پر تصوف کا لباس اوڑھ رکھا ہے. اور داتا صاحب فرماتے ہیں المستصوف عند الصوفیت کالذباب وعند غیرہم کالذیاب. کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ بناوٹی صوفی جو ہوتا ہے وہ سچے صوفیوں کے نزدیک مکھی کی طرح ذلیل ہے. جو گندگی پر بیٹھتی ہے مکھی، یہ جھوٹا بناوٹی بھی ایسا ہی ہے. وعند غیرہم کالذیاب، اور صوفیہ کو چھوڑ کر فقہا
اور محدثین کے نزدیک یہ بناوٹی صوفی بھیڑیا ہے، جو بھیڑیا لوگوں کو پھاڑ کھاتا ہے، یہ لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہا ہے۔ یہ داتا صاحب نے بھی لکھا۔ اب امام ربانی کو سنو کہ امام ربانی کیا کہتی ہے، مکتوب نمبر 36 جلد نمبر 1۔ اور تصور وہی کرو کہ جن کی بات سن رہے ہو ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو۔ فرماتے کیا ہیں؟ شریعت متکفل جمیع سعادات دنیاویہ و اخرویہ است۔ فرماتے شریعت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں رب نے شریعت میں جمع کر دی ہیں۔ وہ مطلب نیست کے در حصول بما ورائے شریعت احتیاج افتد۔ فرماتے شریعت چھوڑ کر اگر کوئی دنیا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے مل ہی نہیں سکتی۔ ساری بھلائیاں رب نے شریعت میں رکھی، شریعت چھوڑ کر اگر کوئی دنیا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو ہے ہی نہیں، رب نے رکھی نہیں۔ اب آگے دیکھیے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں طریقت و حقیقت خادمان شریعتاً، طریقت و حقیقت خادمان شریعتاً، کہ طریقت اور حقیقت یہ دونوں مل کر کے شریعت کی خدمت کرتی ہیں۔ شریعت مخدوم ہے، طریقت اور حقیقت خادم ہے۔ میں تو علماء کے حوالے سے بات کرتے ہو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن آپ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ لیکن میں نے کئی ایسے مولویوں کو دیکھا ہے کہ جو مجاور بننے میں کمال سمجھتے ہیں، یعنی ٹوپیاں بھی وہ مجاوروں والی پہنتے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا یار، تم کس سے مروب ہو گئے؟ تمہیں دیکھ کر کے قوم کدھر جائے گی؟ تم اپنے بزرگ اکابر علماء کو تو دیکھو، ان کا لباس کیسا، ان کی ٹوپیاں کیسی۔ تم جال سازوں والا لباس پہن رہے ہو، ان کی والی ٹوپیاں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس وقت، اور کیا کہوں میں ان لوگوں کو، کس زبان سے انہیں کیا کہہ جاؤں۔ غور کرنے والی بات ہے۔ اب دیکھو یہاں پر فرماتے ہیں کہ طریقت اور حقیقت یہ دونوں تو شریعت کی خدمت کرتی ہیں، شریعت مخدوم ہے۔ اب اگلے لفظ سننا امام ربانی کے، یہ الف ثانی کا مجدد ہے۔ ہاں، یہ الف ثانی کا مجدد ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جس شریعت کی خدمت طریقت آ کے کرتی ہے، جس شریعت کی خدمت حقیقت آ کے کرتی ہے، وہ شریعت ہے کیا؟ امام ربانی فرماتے ہیں شریعت را سے جز است۔ شریعت کے 3 حصے ہیں، شریعت کے 3 حصے، علم، عمل اور اخلاص۔ یعنی پوری شریعت کو 3 لفظوں میں امام ربانی نے جمع کر دیا کہ جس شریعت کی خدمت طریقت اور حقیقت کرتی ہے اس شریعت کے 3 حصے ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ یہ 3 حصے شریعت کے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں تا این ہر سے جز متحقق نشون، شریعت متحقق نشون۔ جب تک یہ تینوں باتیں ایک جگہ جمع نہ ہو جائے، علم، عمل اور اخلاص، تب تک وہاں شریعت مکمل طور پر موجود نہیں ہوتی۔ شریعت مکمل طور پر وہاں موجود ہوتی ہیں جہاں علم بھی ہو، عمل بھی ہو اور اخلاص بھی ہو۔ آگے فرماتے ہیں چون شریعت متحقق شد، اور جب تینوں باتیں پالی جائے، علم، عمل اور اخلاص، اور اس صورت میں شریعت پالی جائے، فرماتے رضائے حق سبحانہ و تعالی حاصل گشت، سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا کہ تم نے شریعت کے ان 3 حصوں کو جمع کر لیا۔ اب آگے دیکھنا، فرماتے ہیں کہ فوق جمیع سعادات دنیاویہ و اخرویہ است۔ فرماتے ہیں اللہ کی رضا یہی دنیا اور آخرت کی تمام سعادت مندیوں سے بڑی چیز ہیں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اللہ کی رضا کب ملے گی؟ جو دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں سے افضل ہے، وہ تب ملے گی جب شریعت پر عمل کر۔ شریعت پر عمل کرنا کب ہوگا؟ جب علم، عمل، اخلاص تینوں بیک وقت موجود ہوں۔ اب آگے کے لفظ سننا، پھر فرق محسوس کرنا
کہ صوفی متصوف اور مستصوف کون ہیں، جال ساز بناوٹی کون ہیں اور سچا صوفی کون ہے؟ امام ربانی فرماتے ہیں دراں مطلب احتیاج افت طریقت و حقیقت کہ صوفیاں بعام ممتاز گشتان. فرماتے ہیں طریقت اور حقیقت کے نام سے جو صوفیاں ممتاز ہیں، مشہور ہیں، فرماتے ہر دو خادم شریعتاً، یہ طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کی خادم ہیں. اور فرماتے ہیں در تکمیل جزو ثالث کے اخلاص است. اب دیکھنا شریعت کے کتنے حصے تھے؟ علم اور اخلاص. امام ربانی فرماتے ہیں کہ طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کی خدمت کرتی ہیں. تو شریعت کی خدمت طریقت اور حقیقت کیسے کرتی ہیں؟ فرماتے علم میں نہیں، عمل میں نہیں. علم عمل دونوں بندہ باتیں پوری کر چکتا ہے تو پھر اخلاص کے معاملے میں طریقت آ کر خدمت کرتی ہیں، حقیقت آ کر کے خدمت کرتی ہے کہ اخلاص پیدا کر. فرماتے ہیں در تکمیل جزو ثالث کے اخلاص. اخلاص جو شریعت کا تیسرا حصہ ہے، اس تیسرے حصے کی خدمت کرنے کے لیے طریقت آتی ہے، اس تیسرے حصے کی خدمت کے لیے حقیقت آتی ہے. کیا مطلب؟ جہاں علم نہ ہو وہاں تو طریقت آتی ہی نہیں، اور علم ہو اور عمل نہ ہو وہاں بھی طریقت نہیں آتی. علم ہو پھر عمل ہو تو تیسری منزل پر طریقت خدمت کے لیے آتی ہے جسے اخلاص کہتے ہیں. اب جن لوگوں نے مزارات پر بیٹھ کر کے چرس گانجے کے جنہیں کش لگانے ہیں، جنہیں طہارت سے جن کا دشمنی کا معاملہ ہے، طہارت سے دور دور تک جن کا کوئی تعلق نہیں، جن کا کام ہی صرف پھول فروشی والا ہے اور کوئی پھول نہ لے تو اس کو گالیاں دینے والا ہے، مزار پر جو دعائیں کرنے کے لیے کئی 100 کلومیٹر سے جاتے ہیں، ان سے دعا نہ کراؤ تو مزار کے پاس کھڑے رہ کر گالی دیتا ہے. اور جنہوں نے مزارات کو کاروبار دنیا بنا لیا، اپنی حرص، اپنی طمع اور دنیا کی لالچ کی جگہ بنا لیا، جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں، عمل سے کوئی تعلق نہیں، وہ گلے میں چند مالائیں ڈال کر طریقت کی بات کرتے ہیں. امام ربانی کہتے ہیں جس کے پاس علم نہیں وہاں تو طریقت کا نام بھی نہیں ہے. جس کے پاس علم بھی ہو مگر علم کے بعد عمل بھی نہ ہو، اس کے پاس بھی تصوف کا نام نہیں. علم عمل دونوں ہو تو پھر وہ کوشش کرے تو تصوف آ کر کے اخلاص کی خدمت کرتی ہیں، حقیقت آ کر کے اخلاص کی خدمت کرتی. یہ ہے مجددین کی تعلیمات. اب سمجھو کہ ہم امام ربانی کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کی یہ تعلیمات سن رہے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت والے اور آنکھیں دکھا کر کے علماء کو ڈرا جائیں گے. ارے کیا ادب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نگی مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. دوستان محترم، اب میں اپنی گفتگو کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کر کے پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. اور یہ جو تیسرا حصہ ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور یہ شرف صحابیت کے حوالے سے ہے. میرے پاس وہ وقت ہوتا یا یہاں فتاوی رضویہ شریف موجود ہوتی تو ایک طرف میں امام ربانی کی باتیں ذکر کرتا، پھر آپ کو بتاتا کہ اس پر امام احمد رضا نے یہ کتابیں لکھی ہے، دیکھ لو، پڑھو ان کتابوں کو. اور انشاءاللہ اس پر بھی میں کام کروں گا اور لکھوں گا.
کہ ان مجددین کے ہم کارکن ہیں، ان کی تعلیمات کے مبلغ ہیں، ہم ان کے صحیح ترجمان ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر کیا فرماتے ہیں امام ربانی، یہ جلد نمبر اول، اس میں مکتوب نمبر 66 اور صفحہ نمبر 47، امام ربانی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ خواجہ نقشبند کی بات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، این بزرگ وارا را در اول صحبت آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت امیر معاویہ کی بات آتی ہے، حضرت عمر ابن عاص کی بات آتی ہے، لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، اور یزید کا کوئی سنی دفاع نہیں کرتا۔ یزید پلید ہیں، فاسق و فاجر ہیں، کوئی سنی اس کا دفاع نہیں کرتا، وہ جہنمی ہے، اس کے بارے میں کوئی سنی نرم رویہ نہیں رکھتا۔ مگر یزید کی بات لے کر حضرت امیر معاویہ تک کوئی پہنچ جائے تو کیا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ سے نوح علیہ السلام پر تانا دو گے؟ سنو امام ربانی نے کیا لکھا ہے اس پر، اور سناؤ دنیا جہاں میں جو لوگوں نے رافضیت کی بدبو پھیل چکی ہیں۔ کیا فرماتے امام ربانی؟ امام ربانی فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام در اول صحبت آن سرور علیہ السلام آن میسر میشد کہ اولیاء امت را در نہایت النہایت شما ازا کمال نمیدہن۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حضور کی صحبت میں بیٹھتے پہلے ہی گھڑی میں، صحابہ کو حضور کی سنگت میں بیٹھتے پہلے ہی سیکنڈ، پہلے ہی منٹ میں اللہ اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ امت کے سارے ولی اپنے مقامات کی انتہا کو پہنچ کر کے بھی اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ یہ امام ربانی، میں فارسی پڑھ رہا ہوں، یہ میرے سرپرست علماء، اگر میں غلطی کروں تو اس پر مجھے تنبیہ کریں گے، میں عبارتیں پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں در نہایت النہایت، یعنی غایت کی بھی غایت، انتہا کی بھی انتہا، امت کے سارے ولیوں کی انتہا کی انتہا ہو جائیں، حضور کی صحبت میں پہلے سیکنڈ بیٹھ کر جو درجہ مل جاتا ہے، امت کے سارے ولی اپنی انتہا کی بھی انتہا کو پہنچ جائے تو ان کے مرتبے کی خوشبو تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ شما، خوشبو تک نہیں پہنچ، یہ صحابی کا مقام ہے۔ حضور کی صحبت میں بیٹھ اور صحبت میں بیٹھنے کے بعد پھر جنگ کرنا، جہاد کرنا، نمازیں پڑھنا، قرآن کی وحی لکھنا، قرآن کو جمع کرنا، یہود و نصارہ کو للکار کے رکھ دینا، 20 سال تک کفر پر دھاک جما دینا، پھر یہ تو ان کے بڑے عظیم کارنامے ہیں جس نے ان کے بڑے مرتبے بلند کر دیے۔ فرماتے ہیں وہ تو پہلے سیکنڈ میں ہی اتنے بلند مرتبے پر پہنچ گئے، اور آگے فرماتے اس کی مثال دیتے ہیں، غور کرنا، لہذا وحشی قاتل حضرت حمزہ علیہ الرحمہ کہ یک مرتبہ در بدو اسلام خود بشرف صحبت سید الاولین والآخرین مشرف شدہ بود، از اویس کرنی کے خیر التابعین است افضل آمد۔ فرماتے وہ حضرت وحشی جنہوں نے حالت کفر میں حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، مگر حضور کی صحبت میں آنے کے پہلے ہی لمحے میں اویس کرنی جو سارے تابعین کے سردار ہیں، ان کے مرتبے کی انتہا جو ہو جائے، حضرت وحشی کو اللہ نے پہلے ہی سیکنڈ میں ان انتہا والے سے بھی افضل کر دیا۔ یعنی ایک طرف خیر التابعین اویس کرنی، ان کے مرتبے کی انتہا کو دیکھو، اور حضرت وحشی صحابی رسول علیہ السلام کا حضور کی سنگت میں ایک لمحہ دیکھو۔ مجدد فرماتے ان کا وہ لمحہ اویس کرنی کی پوری زندگی کی نیکیوں سے افضل ہے۔ یہ بات ہے امام ربانی کی۔ اور آگے امام ربانی مجدد الفسانی
شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں خیر التابعین و آنچ وحشی را در اول صحبت خیر البشر علیہ السلام میسر شد اویس کرنی را با خصوصیت در انتہا میسر نہ شد. اویس کرنی کو انتہا میں جا کر کے بھی وہ مرتبہ نہیں ملا جو حضرت وحشی کو حضور کی صحبت کی پہلی گھڑی میں رب نے عطا فرما دیا. یہ ہیں ان کا مقام اور مرتبہ. اللہ اکبر. میں کن کن باتوں کو ذکر کر دوں اور کن کو چھوڑ دوں، غور کیجئے اس پر. یہاں امام ربانی نے وہ سوال ذکر کیا جو سرکار غوث پاک نے بھی لکھا ہے، مگر میں امام ربانی کی کتاب میرے ہاتھ میں تو میں امام ربانی کی سناتا ہوں. امام ربانی فرماتے شخص از عبداللہ بن مبارک سوال کر. ایک شخص نے عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیا، کیا ایہما افضل معاویۃ ام عمر بن عبدالعزیز، کہ اے عبداللہ ابن مبارک جو شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، امیر المومنین فی الحدیث ہے، ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل، دونوں میں سے کون افضل؟ اب دونوں بنو امیہ سے، امیر معاویہ بھی اور عمر بن عبدالعزیز بھی، مگر چونکہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ راشد بھی مانا گیا تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے. اب پہلے قاعدہ سن چکے نا، ایک لمحے کی صحبت اویس کرنی کی پوری زندگی کی نیکیوں سے افضل. فرماتے ہیں کہ دونوں میں کون افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبدالعزیز قضا مرتن. فرماتے ہیں امیر معاویہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضور کے ساتھ نکلے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد اور غبار اڑ کر کے لگا وہ غبار بھی اتنی مرتبہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. پڑھو ترجمہ والعادیات ضبحا، کہ یہ صحابہ وہ ہیں جب گھوڑوں پر بیٹھ کر چلتے ہیں ان کی سموں سے جب چنگاریاں نکلتی ہیں رب فرماتا ہے مجھے اس کی بھی قسم ہے. تو عبداللہ ابن مبارک جیسے فقی محدث نے یہ جواب دیا اور الف ثانی کی مجدد نے اسے اپنی کتاب میں لکھا اور بتایا کہ عمر بن عبدالعزیز کے کمالات بہت زیادہ ہیں، مگر چونکہ وہ صحابی نہیں اور امیر معاویہ صحابی رسول ہے. یہ چیز ہے، یہ ہے امام ربانی. اب اس سلسلے کے اندر دو باتیں اور بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں بہت خاص بات ہے، اور کہ صحابہ کا ایمان اتنا افضل کیوں ہے. ایک لمحے کی صحبت اویس کرنی اور عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی کی نیکیوں سے بہتر. بلکہ میں لفظ اب جو پڑھوں گا نا وہ ہمت والے ہیں کہ پڑھے بھی ہمت والا سنے بھی ہمت والا. جو مجددی ہیں وہ اسے یہ مجددی غذا ہضم کرنی پڑے گی. جی اب دیکھیے امیر معاویہ کی خطا اجتہادی اور کیا بیان کیا ہے امام ربانی نے. لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، اور میں ان باتوں کرنے والوں کو بھی نصیحت کروں گا امام ربانی کی باتوں سے. اس بات کے بعد امام ربانی فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبت شیئا کائنا ما کان. فرماتے ہیں صحابیت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں، صحابیت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا تو دیکھتا نہیں ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلوا بالصحبت علی من عداہم سوى الانبیاء. کیا تو دیکھتا نہیں کہ نبیوں کے سوا حضور کی شرف صحبت کی وجہ سے اللہ نے انہیں سب سے افضل بنایا ہے. نبیوں کے علاوہ سب سے افضل یہ لوگ ہیں حضور کی صحبت کی وجہ سے. اب لکھتے ہیں سننا علماء کرام میرے سرپرست ان لفظوں کو سنیں وَإِن كَانَ أُوَيْسًا قَرَنِيًّا. پھر اویس کرنی آئے. اب میں کہتا ہوں بیان کرو اویس کرنی کے اوپر 1 گھنٹہ
اور پھر کہو کہ یہ اویس کرنی ہے اور ان سے افضل امیر معاویہ کی خطا ہے، تب بات سمجھ میں آئے کہ آپ سنی مجددی بولی بولتے ہیں۔ کیا بات کہی امام ربانی نے؟ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أُوَيْسًا قَرْنِيًّا أَوْ عُمَرًا مَرْوَانِيًّا مَعَ بُلُوغِهِمَا نِهَايَةَ الدَّرَجَاتِ وَوُصُولِهِمَا غَايَةَ الْكَمَالَاتِ سِوَى الصُّحْبَةِ فَلَا جَرَمَ صَارَ خَطْءُ مُعَاوِيَةَ خَيْرًا مِّن ثَوَابِهِمَا بِبَرَكَةِ الصُّحْبَةِ۔ فرماتے ہیں کہ اویس کرنی ہو یا عمر بن عبدالعزیز ہو، مع بلوغہما نہایت الدرجات، اگرچہ وہ درجات کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، ووصولہما غایت الکمالات، اور اگرچہ وہ کمالات کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، سوى الصحبتی، ہاں ان کے پاس کمالات کی بھی انتہا ہے، مرتبوں کی بھی انتہا ہے، سوى الصحبت، ہاں صرف صحابیت ان کے پاس نہیں ہے، صرف صحابیت ان کے پاس نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں فلا جرما، تو اب مان لے، سارا خطء معاویہ خیرا من ثوابہما ببرکت الصحبت، کہ عمر بن عبدالعزیز اور اویس کرنی کی پوری زندگی کی نیکیوں سے امیر معاویہ کی خطأ اجتہادی افضل ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے مجددی تعلیمات، اور سمجھو کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے یہ تجدیدی غذا کھا رہے ہو۔ امیر معاویہ کی نیکیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، خطء معاویہ خیر من ثوابہما، عمر بن عبدالعزیز اور اویس کرنی کی نیکیوں سے امیر معاویہ کی خطأ اجتہادی افضل ہے۔ کیوں؟ ببرکت الصحبت، اس لیے کہ وہ دونوں صحابی نہیں، امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ یہ بات ہے۔ اور آگے دیکھیے سہو عمرو بن العاص، جی یہ سین سے ہے سہو، آگے سہو سواد سے آئے گا۔ سہو عمرو بن العاص افضل من سہوہما، کہ عمرو بن عاص کی بھول خیرا من سہوہما، اویس کرنی اور عمر بن عبدالعزیز کی درستگی سے افضل ہے۔ کیوں؟ لما ان ایمان ہؤلاء الکبراء، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ حضور کی صحبت کی وجہ سے ان کا ایمان شہودی ہو گیا۔ اب یہ شہودی پر میں گفتگو پھر کبھی کروں گا، مگر آج اب صحابہ کرام پر تانا کرنا کیوں منع کیا گیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی سن رہے ہو آپ لوگ؟ تھک تو نہیں گئے؟ کھانا ابھی مجھے بھی باقی ہے، لیکن یہ روحانی غذا ہے، بار بار مجھے بھی موقع نہیں ملتا۔ کاش کہ ایسا اہتمام ہو کہ ایک بڑا ہال ہو جس میں بالکل ٹھنڈک کا بھی انتظام ہو، بیٹھنے کا بھی معقول انتظام ہو، اور پھر میں گھنٹوں تک آپ کو یہ بحثیں سناؤں، میں گھنٹوں تک یہ بحثیں آپ کو سناؤں، میں بھی مطمئن، آپ بھی مطمئن، اور بالکل سنے تو سنتے ہی رہ جائیں۔ یہ ہمارے علماء جانتے ہیں، اولئک آبائی فجینا بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، اس شعر کا مطلب ہے یہ ہمارے باپ دادا ہے، اے دنیا والو ہو تو لے آؤ ان کے جیسا۔ یہ جتنے بھگوڑے آج امیر معاویہ پر تانا کر رہے ہیں ان کو کہو کہ اکبر کے دور کے اندر اسلام اور سنیت کو بچایا کس نے تھا؟ تو نام لینا پڑے گا امام ربانی کا۔ جب امام ربانی کا نام اکبر کے خلاف لوگے تو ان رافضیوں کے خلاف کیوں نہیں لیتے؟ ان تفضیلیوں کے خلاف کیوں نہیں لیتے؟ ان گستاخان صحابہ کے خلاف کیوں نہیں لیتے؟ کیوں ان کی کتابوں کو پڑھ کے نہیں سناتے؟ باقی اگر تمہارا امام ربانی سے کوئی رشتہ نہیں تو بتاؤ جب امام ربانی دین کا دفاع کر رہے تھے اس وقت تمہارا کون تھا دفاع کرنے والا؟ ہماری تو کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہیں دربار رسالت تک،
اور یہ مجددوں میں سے الف ثانی کے مجدد ہیں، ان کی یہ تعلیمات ہے۔ اب دیکھنا دو باتیں صرف کہ صحابہ کرام پر طعن کرنا جائز کیوں نہیں، ان کے حوالے سے کیوں منع کیا گیا، کیوں روکا اور ٹوکا گیا۔ اس سلسلے میں بھی میں نے کئی جگہ پر نشانات لگائے ہیں، مگر ان میں سے ایک دو پڑھ دیتا ہوں میں آپ کے سامنے آج۔ دیکھو، یہ ہے مکتوب نمبر 80 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72۔ اس میں امام ربانی لکھتے ہیں طعن کردن در اصحاب فی الحقیقت طعن کردن است با پیغمبر خدا جل شان۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی ایک پر طعنا کرنا در حقیقت نبیوں کے امام پر طعنا کرنا ہے۔ اور امام ربانی فرماتے ہیں ما آمن برسول اللہ من لم یوقر اصحابہ، کہ جس نے حضور کے صحابہ کی تعظیم نہیں کی وہ حضور پر ایمان ہی نہیں لایا، وہ حضور پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اور فرماتے ہیں چے خوب سے ایہاں منجز بخوب سے صاحب ایشا بھی شوت، فرماتے ان کا بغض حضور کے بغض کی طرف لے جاتا ہے۔ اور امام ربانی فرماتے ہیں وَأَيْزًا، جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ حضور کے بغض کی طرف جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے یُزَکِّیہم، میرے محبوب نے ان کے دل پاک کر دیے ہیں۔ قرآن جن کے دل پاک کر دینے کی بات کر رہا، تو ان کے دل میں میل مانتا ہے، تو وہ در حقیقت حضور پر اعتراض کر رہا ہے کہ معاذ اللہ حضور نے جیسا پاک کرنا تھا ویسا پاک نہیں کیا۔ تو امام ربانی کہتے ہیں جو حضور کے صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا وہ حضور پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اور آگے دیکھنا دوسرا نقصان حضور کے کسی ایک صحابی پر طعنا کرنے سے، فرماتے وَأَيْزًا شرائع کے از راہ قرآن و احادیث بما رسیدہ است بتوسط نقل عشاء است، شریعت جو کہ قرآن اور احادیث کا راستہ ہے، وہ شریعت جو قرآن و احادیث ہیں وہ قرآن و احادیث صحابہ کے ذریعہ ہم تک پہنچے۔ بھائی قرآن کس نے جمع کیا؟ صحابہ نے جمع کیا۔ احادیث کس نے ہم تک پہنچائی؟ صحابہ نے بیان کی، ہم تک پہنچائی۔ فرماتے ایشا متعون باشد نقل ایشا نیز متعون خواہد بود، اگر ان نقل کرنے والے اور قرآن و احادیث ہم تک پہنچانے والوں پر الزام آ جائے گا تو جو پہنچایا اس پر بھی الزام آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پس طعن ایشا ایو واحد کان منہم مستلزم طعن در دین است، فرماتے ان صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی طعنا کرنا در حقیقت دین پر طعنا کرنا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام میں سے کسی ایک پر طعنا کرنے کے بارے میں۔ اب دیکھو صفحہ نمبر 74 پر امام ربانی فرماتے ہیں مبلغان شریعت جمیع صحابہ، کوئی کہے کہ نہیں ہم تو اتنوں کو مانتے، اتنوں کو صحابی نہیں مانتے، جی امام ربانی فرماتے مبلغان شریعت جمیع صحابہ، شریعت کو پہنچانے والے کوئی 2-10 صحابی نہیں، تمام صحابہ شریعت کو پہنچانے والے، تمام صحابہ شریعت کو پہنچانے والے ہیں۔ از ہر یک چیز الشریعت بما رسیدہ، صحابہ میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی چیز دین کی ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم چونی قرآن را از ہر واحد آیتن فما فوقا گرفتہ جمع ساختان، قرآن کی ایک یا ایک سے زیادہ آیتیں ہر ایک صحابی کے ذریعے، ایک ایک صحابی کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے۔ پس انکار از باز انکار است از مبلغ او است، فرماتے ان صحابہ میں سے کسی ایک کا انکار کرنا پوری شریعت کا انکار کرنا ہے۔ دوستان محترم، تو اس سلسلے کے اندر خاص متنبہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ صحابہ کرام کے اوپر کسی ایک پر بھی طعنا اہل سنت و جماعت اس لیے برداشت نہیں کرتے۔ اب میں اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کو 2 منٹ کے اندر بتا دوں۔ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا دونوں مجددین پر، مجددین کی زندگی میں کیسی یکسانیت تھی، نام سے لے کر کام تک میں نے آپ کو بتائی، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں نے بتایا کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ مجدد کی بارگاہ میں بیٹھتا، ان کی مجلس میں بیٹھتا۔ ہم نے
عبداللہ ابن مبارک اور امام بخاری کے اصول سے آپ کو بتایا، جو ان کی بات سنے گا اور اس پر عمل کرے گا در حقیقت وہ انہی کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم نے امام ربانی کے اقوال آپ کو سنائے۔ پہلی بات ہم نے سنائی کہ سنی اپنے آپ کو کہا کرو، کوئی تمہارے تعارف میں زمین و آسمان ملاوے مگر تمہیں پکا سنی نہ کہے تو سمجھو کہ تمہارے تعارف کا حق ادا نہیں ہوا، اور کوئی تم میں کوئی بھی عیب بیان کریں مگر یہ کہے کہ یہ سنی بڑا پکا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اپنے عقیدوں کا دار و مدار سنیت کے اوپر رکھو، ایک چیز یہ تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز، شریعت طریقت حقیقت کرنے والوں کی بھی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ طریقت اور حقیقت کیا ہے اور شریعت کیا ہے۔ شریعت کے 3 حصے ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ علم عمل ہوگا تو بعد میں طریقت اور حقیقت اخلاص کی خدمت کرنے آئے گی۔ جہاں علم عمل نہیں ہے وہاں طریقت اور حقیقت کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز صحابیت کے حوالے سے میں نے بتائی کہ حضور کی صحبت میں 1 سیکنڈ کے لیے جو بیٹھ گیا، تمام دنیا جہان کے ولیوں کے انتہائی مقام سے اس کی پہلی سیکنڈ کی نیکی افضل ہے۔ یہ صحابی کا مقام ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز اور اویس کرنی سے بھی حضرت امیر معاویہ کی خطا اجتہادی افضل ہے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ عمرو ابن عاص کی صحو ان دونوں کے صحو سے افضل ہے کیونکہ یہ صحابی رسول ہیں۔ تو صحابی رسول کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ یہ ہے مجددین کی تعلیمات، انہیں یاد رکھو، بار بار سنو، اوروں تک پہنچاؤ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو مجددین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمش بز میں ہدایت پیدا کو سلام شگر یارے رحمت جدا رم شگر یارے ایران تاجدا بیگرم نابغارے شفاعت پیدا۔ ہم یہاں سے پکارے وغا وہ سنے گم یہاں سے پکارے وغا وہ سنے مصطفیٰ کی سما پلا کو سلام غوث و خواجہ رضا غمی دو مصطفیٰ غوث پنجے گنجے لایا پیدا کو سلا تو مجھ سے خدمات قدسی کا گے غارسا مجھ سے خدمات قدسی کا گے ہارسا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمش بز میں ہدایت پیدا کو سلام۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیری توفیق سے قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، نعتیں پڑھی گئی، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ یا اللہ تیرے محبوبوں کا ذکر خیر ہوا، ان کی تعلیمات سنائی گئی۔ یا اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عطا فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسولان عظام، صحابہ، اہل بیت، خلفاء راشدین، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جملہ سلاسل طریقت کے مشائخین، ان کے مریدین وابستگان
جملہ ائمہ فقہ، ان کے مقلدین تمام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص اس کا ثواب حضرت امام زید شہید حضرت سیدنا عبدالجلیل مجددین کریمین امام ربانی مجدد الفسانی مجدد اعظم امام محمد رضا محدث بریلوی، ان تمام کی پاکیزہ ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نظر و نیاز بھی حاضر ہے، اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ یا اللہ جن ساتھیوں نے محنت کی ان کی محنتوں کو قبول فرما، جو لوگ آئے ان کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء کے علم میں، عمل میں، عمر میں، فضل و کمال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، امام ربانی مجدد الفسانی اور امام احمد رضا کے صدقہ و توفیل یا اللہ ہم سبوں کو ہر قسم کی آفت، بلا، مصیبت اور مہلک بیماری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، محمد حامد بھائی ناساز ہے، ان کی طبیعت یا اللہ انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سبھی کے رزق میں، کاروبار میں خوب وسعت عطا فرما۔ ہمارے محب گرامی نظام الدین بھائی کے سسر بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفاء کامل عطا فرما، صحت تامہ عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس بستی پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ ان محبت کرنے والوں نے اتنی دیر تک ان مجددین کی تعلیمات کو سنا، میرے اللہ انہوں نے دام درم قدم سخن حصہ لیا، سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرکن خیر آور، یا شبیر و یا شبر، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔